محب محترم جناب عبد الجبار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر بالا سور اڑیسہ سے یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری، گدائے نظامی، بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ بانوئی سعدی اور دیور بھابی کے درمیان حدود شرع بیان فرما دیں اور حوالے سے چند وعیدیں بیان فرما دیں۔ محب محترم، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ بہنوئی اور سالی کے درمیان اور دیور بھابی کے درمیان پردہ فرض ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم و غیر محرمہ کے درمیان پردہ فرض ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ادنی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن اب التابعين غير اولي الاربه من الرجال اب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا المؤمنین لعلکم تفلحون ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور وہ دوپٹے اپنی گریبانوں میں ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کو بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک میں ہوں، یا نوکر بشرطے کی شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جن جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہیں، اگر ان سے خونی رشتہ یا رضائی رشتہ، نسبی رشتہ اس طرح کا ہے جو محرم میں داخل ہوں یا رضائی بھائی بہن ہوں، ان کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں یا جتنی بھی عورتیں ہیں سب ایک دوسرے کے لیے محرم غیر محرم ہیں اور ایک دوسرے سے پردہ لازم ہے۔ اس میں کہیں پر بھی جن سے پردہ ضروری نہیں، ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، ان میں کہیں بھی بہنوئی یا سالی یا یہ کہ دیور اور بھابھی کا ذکر نہیں ہے کہ یہ لوگ چونکہ گھر میں رہتے ہیں لہذا ان سے پردہ ضروری نہیں، ایسا حکم نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ بھی اجنبی ہیں، اجنبیہ ہیں، لہذا جو ہے دیور بھابھی اور سالہ بہنوئی اور ان لوگوں کے درمیان پردہ ضروری ہے۔ آج کل جو جوہلا میں مشہور ہے کہ دیور بھابھی اور بہنوئی اور سالہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، یہ انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے جس سے اللہ عز و جل کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مردوں اور غیر محرمہ عورتوں سے تنہائی میں جمع ہونے سے سختی سے منع فرمایا۔ امام ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت ایک ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے، یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ اور صحیح بخاری شریف مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے، یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہ فتنے کا کہ یہاں فتنے کا زیادہ احتمال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جیٹھ دیور بہنوئی پھوپھا خالو چچا زاد ماموں زاد پھوپھی زاد
خالہ زاد، بھائی، یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی ہیں، غیر مرد ہیں، بلکہ ان کا ضرر نقصان نیرے یعنی مطلقاً بیگانے پرائے شخص کے ضرر سے نقصان سے زیادہ ہے کہ محض غیر بالکل ناواقف آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا اور یہ آپس کے میل جول اور جان پہچان کے باعث خوف نہیں رکھتے، بے خوف آنا جانا کرتے ہیں۔ عورت نیرے اجنبی مطلقاً ناواقف شخص سے دفعتاً بیک وقت میل نہیں رکھا سکتی، یعنی بے تکلف نہیں ہو سکتی، اور ان رشتہ داروں سے لحاظ ٹوٹا ہوتا ہے، بار بار ملنا جلنا ہوتا ہے اور جھجھک اڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا تو ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیٹھ کے بارے میں بتا دیں تو دیور کے بارے میں، جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جیٹھ دیور تو موت ہیں۔ فتح رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 217۔ جس طرح دیور موت ہے عزت و غیرت و پاک دامنی و اسلامی و خاندانی اقدار کے لیے، اسی طرح بہنوئی بھی سالی بھی موت سے کم نہیں ہیں۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ان بے حیائیوں سے بچیں اور اپنی زبان و نظر کی حفاظت کریں۔ اللہ عز و جل کے عذاب کو دعوت نہ دیں کہ جو شخص اپنے نظروں کو حرام کاری سے نہیں بچاتا اس پر اللہ عز و جل کی لعنت برستی ہے اور اس کے دل اور چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلن مروی عن الحسن مرسلن قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 27۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری کرنے اور جس کی طرف بد نظری کی گئی اس پر اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ نظر یہ شیطان کا ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، النظر مسموم من سہام ابلیس من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمان یجد حلاوتہ فی قلبہ، یعنی نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے خطرناک تیر ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا میرے ڈر کی وجہ سے میں اس کے ایمان کو میں اندر ایک حلاوت پیدا کر دوں گا جو اس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضن ابصارکم ولا تحفظن فروجکم او لیسفکن اللہ وجوہکم، الترغیب والترہیب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی ضرور حفاظت کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے رونق کر دے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔